الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہوں نے زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھلائے اور ان باتوں کی نشاندہی فرما دی جن سے نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے اچھے اور بہتر لوگ تمہارے حاکم ہوں، تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہارے باہمی معاملات مشورے سے طے پاتے ہوں، تو ان حالات میں تمہارے لیے زمین کا اوپر والا حصہ اندرونی حصے سے بہتر ہے، یعنی زندگی موت سے بہتر ہوگی۔ اور جب تم میں سے بدترین لوگ حاکم بن جائیں، تمہارے مالدار لوگ بخیل بن جائیں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں طے کرنے لگ جائیں، تو ان حالات میں تمہارے لیے زمین کا اندرونی حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے، یعنی موت زندگی سے بہتر ہوگی۔ حدیث مبارک میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مجموعی طور پر 3 خوبیوں کا فائدہ اور 3 برائیوں کا نقصان ذکر فرمایا ہے، جن کی مختصر تشریح یوں ہے۔ پہلی خوبی، نیک حکمران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خوبی یہ ذکر فرمائی کہ جب تم میں سے اچھے اور بہتر لوگ تمہارے حاکم ہو جائیں، ایسے حاکم عدل و انصاف، امن و امان، ترقی و خوشحالی، تعلیم و صحت، الغرض تمہاری تمام ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کریں گے، تو ظلم و ناانصافی، بد امنی، تنزلی، جہالت اور بیماریوں سے پاک معاشرہ ہوگا۔ یہی وہ معاشرہ ہے جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہی تشکیل پاتا ہے۔ اسلام کی روشن تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے ہی معاشرے کی نمایاں تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ عدل و انصاف، امن و امان اور تعمیر و ترقی کی وجہ سے عوام خوشحال تھے، پرامن تھے اور صحت افزا ماحول میں پرورش پاتے تھے۔ آج کی دنیا جمہوری نظام سیاست کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہم اپنے حکمران خود منتخب کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا حکمران اسے چنیں جو عدل و انصاف، امن و امان، تعمیر و ترقی، تعلیم و صحت کے قیام کی صلاحیت رکھتا ہو، دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو اور عوام کا ہمدرد ہو۔ جب ہمیں ایسا حکمران مل جائے گا تو ہمارا معاشرہ عدل و انصاف، تعمیر و ترقی، امن و امان اور خوشحالی سے بھر جائے گا۔ جب معاشرہ امن و امان، عدل و انصاف سے بھر جائے تو اب اہل اسلام کا زندہ رہ کر عدل و انصاف اور امن و امان قائم کرتے رہنا ان کے فنا ہو جانے سے بہتر ہے۔ یہی معنی ہے کہ زندگی موت سے بہتر ہے۔ دوسری خوبی جو حدیث کے اندر جس کا تذکرہ آیا، سخی مالدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوبی یہ ذکر فرمائی کہ جب تم میں سے مالدار لوگ سخی ہو جائیں، ایسے مالدار لوگ راہ حق میں خرچ کرنے والے ہوں گے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کا نظام فعال ہوگا، اسلام کا رفاہی نظام عام ہوگا، صدقات خیرات کا ماحول ہوگا۔ جن خوبیوں کا تذکرہ اوپر ہوا، نیکیوں کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوگی۔ یہ 2 اوپر خوبیاں جن کا تذکرہ ہوا یہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوگی اور جرائم کی شرح کم ہوگی۔ آج دنیا میں مختلف غیر سرکاری تنظیمیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے کام کر رہی ہیں، بعض تنظیمیں تو کفر کی اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں اور بعض بے حیائی اور برائیوں کو معاشرے میں عام کرنے کی محنت کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اہل اسلام کا وہ طبقہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں اور مفت دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے
اپنے مال کو دل کھول کر خرچ کریں۔ جب ایسے سخی مالدار مل جائیں گے تو ہمارے معاشرے میں ضرورت مندوں کا سہارا ملے گا۔ جب معاشرے میں ضرورت مند لوگ خود کفیل ہو جائیں تو اب اہل اسلام کا زندہ رہ کر دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچاتے رہنا ان کے فنا ہو جانے سے بہتر ہے۔ یہی معنی ہے زندگی موت سے بہتر ہے۔ تیسری خوبی حدیث کے اندر جس کا تذکرہ آیا، شورائی نظام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خوبی یہ ذکر فرمائی کہ جب تمہارے باہمی معاملات شورا سے طے پائے جانے لگ جائیں۔ مشورہ میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ غلط فیصلوں اور ان کے برے انجام سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، باہمی دوریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے گھریلو معاملات سے لے کر جماعتوں، اداروں اور دفاتر تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ ہر شخص سے اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہی مشورہ لیا جائے۔ جماعتیں، ادارے اور دفاتر وغیرہ میں صاحب رائے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جب تک باہمی مشاورت سے فیصلے کیے جاتے رہیں گے اس وقت تک اس امت میں خیر رہے گی۔ اب اس کا زندہ رہنا اس کے فنا ہو جانے سے بہتر ہے۔ یہی معنی ہے زندگی موت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں جو اوپر ذکر ہوا اس کے اندر خوبیوں کا تذکرہ آیا، تو اب تذکرہ ہے ان باتوں کا، ان برائیوں کا جن سے بچا جا سکے۔ خوبیوں کے ساتھ برائیوں کا بھی تذکرہ ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ پہلی برائی بدترین حکمران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی برائی یہ ذکر فرمائی کہ جب تم میں سے بدترین لوگ تمہارے حاکم بن جائیں، ایسے حاکم ظلم و ناانصافی، بد امنی اور فتنہ فساد برپا کریں گے۔ جب معاشرے میں کھلم کھلا خدا کی نافرمانی، ظلم و ناانصافی پھیل جائے تو اب دنیا میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حدیث مبارک کے اس مفہوم سے خودکشی جیسا برا جرم ثابت نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس میں کم ہمتی کی تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ماحول میں لوگ خدا کی زمین پر بوجھ بن جائیں گے اور موت تمہارے لیے زندگی سے بہتر ہوگی۔ اس کی وجہ سے کم از کم انسان مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جائے گا، اور اس کے ایمان اور نیک اعمال کی حفاظت کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ایمان کی حفاظت، نیک اعمال کی حفاظت اور مزید گناہوں سے بچنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ موت زندگی سے بہتر ہے۔ دوسری برائی بخیل مالدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری برائی یہ ذکر فرمائی کہ جب تم میں سے مالدار لوگ بخیل بن جائیں، ایسے لوگ مال کی محبت کا شکار ہو جائیں گے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا تصور مٹ جائے گا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو معاشرتی جرائم، چوری، ڈاکہ اور رشوت وغیرہ بڑھ جائیں گے۔ اسلام کا رفاہی نظام، بالخصوص زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ جب ماحول ایسا بن جائے کہ جرائم عام ہو جائیں، اسلامی احکامات، صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے تو خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ زندہ رہ کر اس عذاب کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تیسری برائی تمام معاملات عورتوں کے سپرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری برائی یہ ذکر فرمائی کہ جب تمہارے معاملات تمہاری خواتین کے سپرد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ صنف نازک خواتین میں قوت فیصلہ کو فطری طور پر بہت کم رکھا گیا ہے، تاکہ گھر کے ذمہ داریوں کے علاوہ کا بوجھ ان پر نہ ڈالا جا سکے، اور یہ اپنے گھریلو نظام کو پرسکون بنانے میں اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کریں۔ لیکن جب تمام معاملات ہی عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں تو ان کی حیثیت سے بڑھ کر ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ درست فیصلہ نہ کر پائیں گی۔ جبکہ عورت کے مقابلے میں مرد مجموعی طور پر بہادر، معاملہ فہم، دور اندیش اور جفاکش ہوتا ہے، اور معاملات کے حل کرنے میں ان اوصاف کو اہمیت حاصل ہے جن کا ذکر ہوا۔ لیکن جب فطری طور پر عورت کے کمزور ہونے کے باوجود ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے گا تو دنیاوی نظام زندگی میں بہتری کے بجائے خرابیاں پیدا ہوگی، اور یہ بڑھتے بڑھتے فتنہ فساد تک پہنچ جائیں گی۔ اس لیے فتنہ فساد میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زندگی کو خیر بات کہہ کر موت کا خیر مقدم کر لے۔ اللہ تعالی حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔